تمام حاضرین کا تشریف لانے کا شکریہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آمین۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا اور اس کا حفظ کرایا اور اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، جو قرآن میں تو رب کریم اس کے والدین کو السلام علیکم۔ قیامت کے دن السلام علیکم۔ نور کا تاج پہنائے اور اس کی روشنی اس قدر روشنی ہوگی سورج سے بھی بڑھ کر۔ تو فرمایا اگر کسی کے گھر میں سورج اتر جائے تو کتنا نور ہوگا، جب وہ بندہ میدان حشر میں قبر سے اٹھے گا تو نور کا تاج پہنے ہوئے ہوگا، لباس پہنے ہوئے ہوگا۔ اہل معاشر پوچھیں گے یہ کون سی وقار اہل نور آ رہا ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، صدیق ہے، شہید ہے؟ فرمایا جائے گا نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ صدیق ہے، نہ شہید ہے، یہ حافظ قرآن کا والد ہے۔ وہ اس کو دوسرے کام میں بھی لگا سکتا تھا مگر نہیں، اس نے خود مزدوری کی، بچوں کو قرآن پڑھایا۔ یہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی عزت کے صدقے ان کو دنیا آخرت میں نور کا لباس پہنایا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا۔ تو قرآن کی عزت، قرآن کی شان کا پتہ قبر میں بھی لگتا ہے، دنیا میں بھی لگتا ہے، اور آخرت میں بھی پتہ چلے گا۔ قرآن سے دوستی لگانا چاہیے۔ کہ میرا والد صاحب ساری زندگی مزدوری کی، آپ سب لوگ جانتے ہیں، الحمدللہ رزق کے حلال کمائے۔ تو ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی، عرض کی سرکار ہماری کیفیت آپ سب لوگ جانتے ہیں، پوشیدہ نہیں ہے، مالی طور پہ بھی دنیاوی طور پہ بھی۔ اپنے کرم سے مالا مال فرمائی سرکار۔ تقریباً 6 مہینے سے والد صاحب کو کچھ نسیان کی کیفیت تھی۔ حکیم لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جوانی میں اپنے سر پہ وزن اٹھائے تو بڑھاپے میں وہ نسیان کی طبیعت اس کی ہو جاتی ہے ایسی۔ بہرحال تمام علاقے والے سب جانتے ہیں۔ تو 5-6 مہینے سے طبیعت ان کی ایسی تھی، بارگاہ رسول اللہ میں عرض کی سرکار خصوصی توجہ فرمائے، اپنے کرم سے نوازیں۔ میرے کریم نے فرمایا تم چلو، میرا وعدہ ہے کہ پہلے ان کو میں ذہنی طور پہ صحت یابی عطا کروں گا۔ جب ذہنی طور پہ وہ ہوش حواس میں ہوں گے پھر میں اپنے دیدار سے مشرف کروں گا، اور آخرت کی بھی میری ذمہ داری ہے۔ تو سنانے کا مقصد یہ نہیں تکبر کی بنا پر نہیں سنا رہا، اس کے فضل، اس کے کرم کی بات سنا رہا ہے۔ بڑے بڑے ولی اللہ چلے گئے مگر دیدار مصطفیٰ نہ ہو سکا۔ قریب جس پر کرم کر دے اس کے آگے کوئی دیر نہیں۔ وہ فضل فرمانے پر وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، فرمایا محبوب جو لوگ آپ کو مل چکے ہیں یعنی اصحاب رسول، اور جو بعد میں آنے والے ہیں نہیں ملے، وہ بھی ایسے ملیں گے جیسے صحابہ ملتے ہیں۔ مگر فرق کیا ہوگا؟ اس وقت ہر آنکھ دیکھتی ہے، دشمن بھی دیکھتا ہے، دوست بھی دیکھتا ہے، مشرک بھی دیکھتا ہے، کافر بھی دیکھتا ہے، منافق بھی دیکھتا ہے، عاشق بھی دیکھتا ہے، مگر ظاہری پردہ فرمانے کے بعد محبوب پھر ہر آنکھ نہیں دیکھے گی، پھر وہ آنکھ دیکھے گی جس پر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ذالک فضل اللہ یؤتی، جس پر اللہ کا فضل ہوگا، ذو الفضل، وہ فضل والا ہے۔ اللہ فضل کا مالک ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ تو فرمایا محبوب جس طرح آپ فیضان دے رہے ہیں قیامت تک آپ کا فیضان تو ترقی پذیر ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو میرے کریم نے فرمایا، ایک رات ہفتہ گزرنے کے بعد عرض کی، میرے کریم نے فرمایا بس ابھی 1 گھنٹے کے اندر تم کو خود بتائے گا۔
ابھی میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہی تھا، رات کے تقریباً 12 بجے قریب، والد سے آنکھیں بند کر کے نا گھر والوں کو بلانے لگے، اور فلاں فلاں بیٹھے ہو۔ بچوں نے بولا جی، فرمایا مجھے اس قدر نور نظر آ رہا ہے، سامنے گنبد خضرا ہے، تم کو بھی نور نظر آ رہا ہے؟ بچوں نے بولا، بھابھی نے بولا کہ نانا ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، آپ دعا کریں ہمیں بھی نظر آ جائے۔ تو فرمایا ایک نورانی چہرے والے محبوب کالی داڑھی مبارک کے میرے سامنے کھڑے ہیں۔ اتنے میں آ گیا تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، سرکار جلوہ افروز ہیں۔ تو تقریباً اتنی ہوشیاری اور چستی چلاکی سے بول رہے تھے جیسے آدمی جوان بولتا ہے۔ 1 گھنٹے تک وہ کیفیت رہی۔ کریم نے فرمایا ایک رات پھر اور گزری، صبح کی نماز کے بعد 7 بجے میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے جلدی جلدی دروازہ کھولو۔ میں نے کہا کیوں سرکار، کیا وجہ ہے؟ فرمایا 7 بزرگ آئے ہوئے ہیں نورانی چہرے والے، ایک کی سفید داڑھی ہے، ایک کی داڑھی مبارک کچھ کالی اور کچھ سفید ہے، اور ان کے ساتھ اور بھی بزرگان دن کھڑے ہوئے ہیں، نماز صبح سے آئے ہوئے ہیں، اب وہ واپس جانا چاہتے ہیں، تم جلدی سے دروازہ کھولو۔ پھر میں نے عرض کی سرکار سے پوچھا کون تھے؟ میرے قریب نے فرمایا مولا علی تھے، حضور غوث پاک بھی تھے، ان کے ساتھ کچھ دام بھی تھے۔ پھر بدھ کی شام کو رات کو، خمیس کی رات کو میں نے عرض کی مجھے اجازت دو میں واپس کراچی چلا جاؤں۔ کہنے لگے اچھا چلے جاؤ یار۔ پھر صبح پھر میں نے رات کو عرض کی بارگاہ رسول اللہ بھی کہ سرکار اس کیفیت میں کچھ بھی نہیں تھا، بخار تھوڑا سا تھا، کوئی درد پیڑ بھی نہیں تھا، اللہ کا کرم تھا، تو ان کو اس کیفیت میں چھوڑ کر جانا بھی اچھی بات ہے، لیکن مسجد مدرسے کی طرف سے واپس جانا بھی ضروری ہے۔ میرے قریب نے فرمایا آج رات ہم فیصلہ کر دیتے ہیں جو اللہ کی رضا ہے۔ تو ہم قبلہ شاہ جمال صاحب کے جنازے میں گئے تو وہاں سے آئے تھکے ہوئے تھے، تو میں ایسے لیٹا 11 بجے آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 4 انچ کی پل ہے دریا کے اوپر، قبلہ والد صاحب نے اس کے اوپر سے بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا یہ دریا ابھی تو پار کرنا ہے نا۔ اچھا، انہوں نے مجھے یہ جواب دیا، غیب سے آواز آئی، آواز دینے والا مجھے نظر نہیں آیا، فرمایا جبریل کو حکم ہو گیا ہے لے جانے کا، اب یہ وہ لمحات ہیں۔ بس میں اسی وجہ سے گھبرا کے اٹھا کے والد صاحب کے پاس آیا تو ان کو اس وقت اتنی سردی لگی ہوئی تھی، جیسے کہ قرآن میں کہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ جب اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں، مومنین سے مصافحہ فرماتے ہیں، اسلام کے ناظر فرماتے ہیں، تو علامت کیا ہوتی ہے؟ علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان پر سردی اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ جب میں گھبرا کر آیا تو ان کو سردی لگی ہوئی تھی، رضائی ڈالی اس کے اوپر اور شہد وغیرہ کا ایک چمچ دیا، پھر سورہ یاسین شریف پڑھنے بیٹھے تھے تو 3 دفعہ پڑھی تو سردی ہوئی تھی، بالکل ختم ہو گئی۔ کہنے لگے بیٹھ جاؤ۔ پھر بچے نے پڑھنا شروع کیا تو 6-7 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھی تو کہنے لگے بس سکون مل گیا ہے۔ تھوڑی تھوڑی آواز یہاں حرکت پر آ رہی تھی، میں سمجھ گیا تھا کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ جب روح بدن سے نکلتی ہے تو حلق پر پہنچتی ہے تو وہاں تھوڑی دیر رک جاتی ہے، پھر وہ جانے والے کی عارض ہوتے ہے کہ اس وقت قرآن پڑھ کر سنانے والا۔ کیفیت ایسی رہی الحمدللہ، سورہ یاسین کے حافظ بھی تھے، تمام ہمارے گھر والے جانتے ہیں، اہل تمام دوست احباب اتنی ہوش حواس میں تھے۔ ہم نے بولا کہ کلمہ شریف سناؤ تو کلمہ سنا لے جاتے تھے، سورہ یاسین شریف سناؤ تو کہنے لگے یار 1 رکوع تک سنا دیتے، نہیں پھر آگے تم پڑھتے رہو، پیچھے میں پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کا کرم رہا، اس کا فضل رہا۔ تو صبح کو جب میں نے بولا کہ میں اب فکر کراؤں تو کہنے لگے کہ نہیں ابھی تم کو پتہ چل جائے گا، فکر نہ کراؤ، رات کو زیادہ تھی صبح میں نہ کراؤ۔ بس پھر باہر لے کر گئے، ہمارے چچا جانا آ گیا تو تھوڑی سی بات کی تو بالکل آہستہ آہستہ آواز سے میں کہنے لگے ٹھیک ہے۔ ایک دم سرکار نے جلوہ دکھایا، میں جلدی سورہ یاسین پڑھنے لگا، میں نے کہا لمحات قریب آ گئے۔ انہوں نے تقریباً روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنا ہے کہ مجھ کو دیکھنے آئیں گے آقا مزار میں۔ ایک دم انہوں نے آنکھیں کھولی، تقریباً آدھا منٹ یا 25 سیکنڈ تک آنکھیں کھلی رہی، یار کے جلوہ قریب رہا، زبان آہستہ آہستہ ہلتی رہی۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا میں خود ہی تو ساتھ کھڑا ہوا تھا جب تم کو جلوہ دکھایا، میں خود ہی تو کھڑا تھا، وہ آہستہ آہستہ کلمہ بھی پڑھ رہے تھے اور میرا دیدار بھی کر رہے تھے۔
تو سرکار کا فرمان ہے من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، ہم جس پر کرم کرتے ہیں، جس نے ہمیں خواب میں دیکھا وہ ان قریب جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا، جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ اگر عشق اور محبت میں زندگی گزارتا چلا گیا تو فرمایا کہ پھر وہ دیکھے گا جاگتے ہوئے بھی۔ اگر وہ اس راستے پر ثابت قدم نہ رہ سکا تو پھر نبی کا وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں پھر جب روح کف انصری سے پرواز کرنے لگے گی نا، ایک لمحہ، آدھا منٹ، آدھا سیکنڈ پہلے، وہ روح نکلنے سے پہلے سرکار کا دیدار کرے گا، سرکار کا وعدہ پورا ہوگا۔ فسیرانی فی الیقظۃ۔ اللہ تبارک و تعالی خاتم بالخیر فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو اپنی خاص جوال رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پھر کریم نے کرم فرمایا، فرمائے انشاءاللہ ہفتے میں 2 دفعہ ہم اپنی بارگاہ میں بھی بلاتے رہیں گے ان کو۔ یہ قرآن کی برکت سنا رہا ہوں، اللہ کا فضل اور اس کے رسول کا کرم چاہیے، وہ جس پر کرم کرے۔ سنانے کا مقصد یہ تھا ان کی آپ لوگوں کے سامنے گزرے، الحمدللہ روزے کے بھی بڑے پابند تھے، قرآن کریم کے منظر رمضان میں 10-12 سپارے بھی پڑھتے تھے، ویسے بھی روز کا ان کا معمول ہوتا تھا، فقط پچھلے رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ الحمدللہ ان کی طرف سے کوئی ہمارا برادری کا آدمی کوئی اس سے خفا نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کا جنازہ ہے، کیسا بندہ تھا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے بڑے ہم نالاں تھے۔ سرکار نے فرمایا دوزخ واجب ہو گئی۔ ایک پھر جنازہ گزرا، سرکار نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ سرکار اس کا جنازہ۔ آپ یہ سوچیں گے کہ سرکار کے سامنے جنازہ گزرا ہوگا، سرکار نے جنازہ نہیں پڑھایا ہوگا۔ سرکار اس کا نماز جنازہ پڑھاتے تھے جو مقروض نہیں ہوتا تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنازہ گزرا، آپ نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ سرکار فلاں کا۔ فرمایا کیسا بندہ تھا؟ سرکار الحمدللہ اپنی جدائی کا صدمہ دے کر جا رہا ہے، لوگ اس سے بڑے خوش تھے۔ سرکار نے فرمایا جنت واجب ہوگی، ظن المومنین خیرا۔ فرمایا مومن جس پر اچھا گمان کرے شہادت ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے بزرگوان نے غریبی حلیمی میں زندگی جو بھی گزاری ہے کسی کو ستایا نہیں، الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ ساری قرآن کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے صدقے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو اللہ کا فضل چاہیے، اللہ کا کرم چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ تکبر فخر کی بات نہیں، بس ان کی عاجزی، ان کی ساری اللہ کے رسول کو پسند آ گئی۔ یہ قرآن کی ساری برکت ہے۔ قرآن سے دوستی لگاؤ تو قرآن ایسا کریم ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر و حشر میں بھی اپنی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری یہ کلمات اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے۔ 10 منٹ کی آپ کو زحمت دوں گا کہ آپ سننے بھی آئے، ذکر کرنے بھی آئے، تو کلمہ طیب کا ذکر فرما لیجیے۔ سرکار کو فرما رہے جہاں کلمہ طیب کا ذکر ہوتا ہے تو پورے آسمان کا خلا اللہ کی رحمت سے بھر جاتا ہے۔ پھر جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں من این جئتم، تم کہاں سے آئے؟ اللہ کو خبر نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ کیا پوچھنے سے علم کی نفی ہو جاتی ہے؟ نہیں، اللہ پوچھتا کیوں ہے؟ مولا تجھے تو خبر ہے کہ تیرے فرشتے فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، سیاحین فرشتے فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، تو پھر پوچھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو گواہ بنانا مقصود ہوتا ہے۔ رب کریم فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، فرشتے تم کہاں سے؟ مولا فلاں جگہ سے آئے۔ تو فرمایا کیا ہو رہا تھا؟ فلاں محفل ذکر ہو رہی تھی، اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو فرمایا پھر کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ مولا نہیں دیکھا۔ تو فرمایا اگر مجھے وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا دیکھ لیتے تو ہر وقت تیرے ذکر میں ہی رہتے۔ اچھا اور کچھ مانگ بھی رہے تھے مولا؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جنت کی طلب کر رہے تھے، گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ رب کریم فرمایا تھا فرشتے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کی مغفرت فرمائی۔ ان میں سے فرشتہ عرض کرتا ہے، بخاری شریف حدیث پاک ہے کہ مولا فلاں بندہ تو ایسے گزر رہا تھا، اس نے کہا بس ابھی لنگر چلے گا، لنگر کھاتا ہوا چلا جاؤں۔ رب فرماتا ہے فرشتے میں اس کی نیت کو دیکھوں یا ذاکرین کے ذکر کے بیٹھنے کی برکت کو دیکھوں؟ بیٹھا تو ذکر کرنے والوں کی محفل میں تھا، مولا بیٹھا ان کے ساتھ تھا، تو فرمایا میں نے اس کی شقاوت کو سعادت میں بدل دیا ہے۔ تو 10 منٹ کے لیے کلمہ طیب کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کلمے سے یاری لگائیں گے تو پھر کلمہ کام آئے گا۔ کلمے کی شان پوچھنی ہے تو باہوں سے پوچھئے۔ کلمے میں ساری کائنات ہے، کلمہ اسم اعظم ہے، اسے یاری لگاؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے کلمہ طیب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حدیث پاک میں آتا ہے، علماء سناتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں 75,000 مرتبہ کلمہ طیب پڑھ لیا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بلند آواز سارے پڑھیں، جہاں تک آواز نہیں کرتے کہ رحمت کا نزول ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک مرتبہ مد کے ساتھ لا الہ الا اللہ کھینچ کر پڑھے، 80 لاکھ کبیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ لا الہ نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے۔ لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں، ہم سب کی نفی کرتے ہیں سوا اللہ کی ذات کوئی معبود نہیں، اور الا اللہ اثبات ہے، اللہ کی ذات کا اقرار ہے۔ تو 2 ضربی الا اللہ پڑھا جائے گا، پہلے الا اللہ کے ہاں پر پیش پڑھیں گے، دوسری دفعہ دل پر ضرب لگا کر سانس توڑ دیں گے۔ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسم ذات کا ذکر ہوگا، اللہ اسم ذات ہے، اور اللہ کی ذات ایسی بے مثل کوئی مثال ہے جس کی کوئی مثال نہیں، مگر وہ پاک ذات ایسی ہے کہ اللہ کے الفاظ کا بھی وہ محتاج نہیں ہے۔ مثلا لفظ اللہ ہے، اللہ کے آپ الف کو ہٹا دو کیا بنے گا؟ للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین آسمان میں سب کا مالک اللہ ہے۔ پہلی لام کو ہٹا دے کیا بچے گا پھر؟ لہو، لہو ملک السماوات والارض، جو زمین آسمان میں ہے سب کا مالک وہی ہے۔ اچھا دوسری لام کو بھی ہٹا دیں کیا بچے گا؟ ہو۔ سرکار نے جب اللہ نے جب اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب میری توحید کا بیان کرے، میرے معاملے میں تعارف کرائے لوگوں کو، تو اللہ کے حبیب نے تعارف جب کرایا تو یہ نہیں کہا اللہ، اللہ نے اپنا پہلا نام کیا بتایا ہے؟ سورۃ اخلاص پڑھی، قل ہو، قل ہو، آگے ہے اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب میرا تعارف کروانا لوگوں کو بتانا کہ اس کا نام ہے ہو۔ کیا نام ہے؟ ہو اسم ذات مطلق ہے۔ ہو کا معنی تو ہی تو ہے، ہو کا معنی تو ہی تو۔ حضرت سلطان عارفین ہو میں فنا ہو گئے، کس میں فنا ہو گئے؟ ہو میں فنا ہو گئے۔ جو عارفین اللہ میں فنا ہو گئے، یہ لائن صوفیوں کی ہے، ظاہر علماء کی نہیں ہے۔ جو اس میں فنا ہوا نا ان کو پتہ ہے کہ ہو کے کیا مزے ہیں۔ پھر وہ روح اگر کہ دنیا سے وہ لوگ پردہ کر گئے ہیں مگر وہ اللہ کے عشق میں فنا ہو گئے، بقا حاصل کی، وہ اعلیٰ علیین میں بھی ہوں کہیں بھی ہوں، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ روحیں پھڑکتی ہے وہاں۔ مولا ہمیں اجازت دے ہم اس ذکر میں شامل ہوتے ہیں۔ حضور غوث ثقلین نے فرمایا کرتے تھے جب میں عبدالقادر خطاب کرتا ہوں تو انبیاء کی ارواحیں بھی اور صدیقین شہداء کی ارواحیں بھی تشریف لاتے ہیں میرا خطاب سننے کی خاطر، مگر آنکھ دیکھنے والی چاہیے۔ تو عزیزانی گرامی جو اولیاء اللہ جس میں فنا ہو گئے اللہ میں ہو میں، تو ہو اس میں ذات مطلق ہے۔ ہو کا کیا معنی ہے؟ تو ہی تو ہے۔ تو ہو کی عدد ہے 11، ہو کی عدد کیا ہے؟ 11۔ تو 11 کا عدد اللہ کو پسند ہے، 11 کا عدد اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ ساری کائنات کا نظام اس نے 11 پہ رکھا ہے۔ ہر قسم کے مکتب فکر کے علماء سے آپ پوچھئے کہ نظام قدرت جو چل رہا ہے یہ سب 11 10 11 10 11 پہ چل رہا ہے۔ جب حضرت آدم کے اندر روح ڈالی گئی دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب توبہ قبول کی گئی دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔
اور جب حضرت ابراہیم کے لیے انتخاب گزار بنا دن 10ویں کا رات 11ویں کی، اسماعیل صاحب کی قربانی کی دن 10ویں کا رات 11ویں کی، موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں ان کی امت کو نجات ملی فرعون کے ظلم و ستم سے دن 10ویں کا رات 11ویں کی، نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرتی رہی جب جودی پہاڑ پہ اتری دن 10ویں کا رات 11ویں کی، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اے کلی 1 مہینے کے روزے رکھ کر آ رہا ہے میری بارگاہ میں، پھر میرا کلام سننا۔ جب وہاں گئے مسواک کیا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہن کر بن ٹھن کر گئے موسیٰ کلیم۔ رب کریم نے فرمایا کلیم میں نے روزے تو اس لیے رکھوائے تھے کہ تیرے منہ سے روزے کی خوشبو آئے، وہ تم مسواک کر کے ضائع کر کے آیا 10 روزے پھر اور رکھو۔ 1 مہینے کے بعد 10 روزے رکھے، کتنے دن ہو گئے؟ 40، دوسرا مہینہ لگ گیا نا، دن 10ویں کا رات 11ویں کی۔ جب قیامت قائم ہوگی دن 10ویں کا ہوگا رات 11ویں کی ہوگی، شقا میں مادر بھی چلے جائیے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ہر انسان کی شقا میں مادر میں ماہیت جو بدلتی ہے، پانی سے خون، خون سے گوشت، گوشت سے لوتھڑا پھر ہڈیاں، تو یہ سارا ہر 40 دن کے بعد بدلتا رہتا ہے ماہیت۔ تو دن 10ویں کا ہوتا ہے رات 11ویں کی، کیونکہ اللہ کا نام کیا ہے؟ وہ اس میں ذات مطلق ہے اور اس کے 11 عدد ہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے تمام تواریخیں پڑھی ہیں، سارا نظام جو چل رہا ہے دن 10ویں کا ہے رات 11ویں کی ہے، اس لیے میں بھی اپنے پیارے نبی کی محفل سجاتا رہوں گا تو دن 10ویں کا ہوگا رات 11ویں کی ہوگی۔ ہم لوگ اس لیے 11ویں مناتے ہیں کہ حضور غوث پاک کو اِصال ثواب کرتے تاکہ ان کی فضل و برکات سے ہم مستفید ہوں۔ یہ سارا نظام جو چل رہا ہے دن 10ویں کا ہے رات 11ویں کے، کسی علماء پر یہ تنقید کی بات نہیں ہے، ہر بات آپ نے تحقیق کر کے دیکھے۔ بہرحال تو جو اللہ والے اللہ میں فنا ہو گئے، ہو میں فنا ہو گئے، سلطان عارف ذکر فرما رہے ہیں، اندر بھی سلطان عارف میں بیٹھے ہیں، باہر بھی آواز آ رہی ہے، اندر بھی آواز آ رہی ہے۔ غلاموں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا اندر ہوں باہر ہوں، باہو کتنے لبھی ہوئے ہو، میں تو اس میں فنا ہو گیا ہوں، ہر جگہ تو وہی بول رہا ہے۔ تو جب اللہ والے، اللہ خود فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں، اس کا عقل بن جاتا ہوں۔ حقیقی معنی ہے۔ اور کچھ لوگ اس کی تنقید یہ کرتے ہیں یار اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ کا ولی اس قرب کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ برائی کی طرف نہیں اٹھتا، ان کی آنکھیں برائی کی طرف نہیں اٹھتی۔ یہ مجازی معنی ہے، مجازی۔ حقیقی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی لوگوں کو بتانا یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ پہلے تقویٰ، جب تک وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں روکے گا، اپنے آنکھوں کو نہیں روکے گا، متقی پرہیزگار نہیں بنے گا تو رب کا قرب کیسے ملے گا؟ پہلے تو تقویٰ چاہیے نا، جب تقوی کے منزل تک پہنچے گا، ظاہر باطن پاکی ہوگی تو تب جا کے کیا ملے گا؟ اللہ کا قرب۔ پھر قرب کے کیا مقام ہے؟ قرآن پڑھیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کا تخت چاہیے، سلیمان نبی کا غلام ہے۔ جنات سے کہا بڑے ہیکل سے، اس نے کہا سرکار میں لے آتا ہوں 3-4 گھنٹے میں، بڑا امین ہوں، بڑا قوی ہوں، فرمایا مجھے تو اس سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ ایک خستہار غلام بیٹھا ہوا تھا، قرآن کا واقعہ سورہ نمل کا، اس نے کہا حضور میں لے آتا ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ سرکار میں لے آتا ہوں، کتنی دیر میں تو لائے گا؟ فرمایا ایک دفعہ آنکھ پلک مارے گی، دوبارہ نہیں مارے گی، 2200 میل دور 70 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت لے کر سامنے رکھا۔ وہ پتا یہ کون سا ہاتھ تھا؟ بیٹھا بھی وہی رہا، آصف بن برقیہ بیٹھا بھی وہی رہا۔ تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، قرآن کا واقعہ ہے۔ جب سلیمان نبی کے غلام کی غلام کی شان ہے تو مصطفیٰ کے غلام کی کیا شان ہوگی؟ جن کے کریکشن اس لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ ارے جب تم اپنی جان پر ظلم کرو، بیت اللہ نہیں جانا، بیت المقدس نہیں جانا، محبوب کے در رحمت پر آنا، جاؤ کا۔ پھر اس میں بھی اللہ نے کتنی، اللہ کی ذات بڑی علیم ہے، بڑی حکیم ہے، اس کو خبر تھی کہ قیامت میں کس کس ذہن کے لوگ آئیں گے، اس لیے فرمایا کہ کوئی وہاں جا کر وہاں توبہ کرنے لگ جائے، اللہ مجھے معافی دے دے، اللہ مجھے معافی دے دے، اللہ فرماتے ہیں نہیں ایسے معافی نہیں ملے گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
پڑھیے بھائی علماء کی محفل ہے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو. پھر واستغفر لہ الرسول، ارے جب تک میرے حبیب کو وسیلہ نہیں بناؤ گے تو محبوب تمہارے لیے معافی کیسے مانگیں گے؟ فرمایا مدینے میں تو منافق بھی چلا جائے گا، کہے گا مولا میں مدینے میں تو پہنچ گیا ہوں، مسجد نبی میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے. فرمایا نہیں، واستغفر اللہ، فاستغفر اللہ، اللہ مجھے معافی دے. فرمایا نہیں، واستغفر لهم الرسول، جب تک میرا نبی تیرے لیے سفارش نہیں کرے گا تیری معافی کی، جب تک درخواست میرا حبیب نہیں کرے گا تو لوجد اللہ توابا الرحیم، تب تک تو مجھے توبہ قبول کرنے والا نہیں پائے گا. جب تک میرا یار سفارش نہیں کرے گا تو ہم یار کو وسیلہ بنائیں گے تو یار سفارش کرے گا نا. اس لیے اللہ نے کہا منافقوں تو مدینے بھی پہنچ جاؤ، معافی مانگتے رہو تو معافی نہیں ملے گی جب تک میرے یار کو وسیلہ نہیں بناؤ گے. جب وسیلہ بناؤ گے تو واستغفر لهم الرسول، پھر میرا نبی تمہارے حق میں سفارش کرے گا، اللہ ہی معافی عطا فرما دے. اس لیے تو سرکار نے کہا ہے کہ انی فرض لکم، آگے جا کر تمہارے لیے فرض ہوں، تمہارے لیے بخشش کا سامان کرنے والا ہوں، تمہارے لیے معافی مانگوں گا اللہ کے حضور میں. تو عزیزان گرامی، سرکار کے لیے کیوں کہا؟ اس لیے توبہ کرنے کی 3 کیفیت ہیں. اللہ نے جس کو یہ توفیق بخشے کہ مدینے پاک کی حاضری نصیب ہو جائے، سب سے افضل و اعلیٰ بات ہے. اگر وہاں نہ پہنچ سکو تو فرمایا پھر جن کے کنیکشن بارگاہ رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں نا، پھر ان ولی اللہ کے پاس چلے جاؤ جو سرکار سے فیضان لے رہے ہیں. اب من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہو تمہارے دل مردہ ہو جاتے ہیں، جب تم ذاکر بن جاتے ہو تو پھر تمہارے دل کو میں زندہ کر دیتا ہوں. فاحییناہ، نور سے تمہارا دل زندہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. وجعلنا له نورا، پھر میں نور عطا کرتا ہوں تمہارے دل کے اندر جب بھر دوں. یمشی بہ فی الناس، پھر وہ نور جو ہے نا وہ مخلوق میں بانٹو. اس نور سے 2 تفسیریں ہیں، ایک تفسیر ظاہر علم بھی ہے، شریعت کا علم بھی ہے، وہ فیضان آگے پھیلاؤ جیسے علماء حضرات خدمت کر رہے ہیں. ایک فیضان باطنی ہے جو بارگاہ رسول اللہ سے فیضان روحانی لیا جا رہا ہے. اس نور سے تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرما رہے تھے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ بیٹھا مدینے میں، کھڑا مدینے میں، دیکھ رہا ہے نہامت میں ایران میں. یہ کون سا نور تھا بتائیے؟ فرمایا وہ وہی نور تو تھا جو مصطفیٰ سے ہم نے نور حاصل کیا، اسی نور سے تو وہ دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر، وہ نور ملتا ہے ذکر کرنے سے. پہلی بات ہے ادب. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. اللہ فرماتے 2 طرح کا تقوی ہے، ایک ظاہر کا، ایک باطن کا. ظاہر کے تقوی والے بڑے گمراہ ہو گئے، بڑا تقوی حاصل کیا، آخر میں شیطان نے ایسا بہکایا گمراہ ہو گئے. ایک ظاہر کے تقوی والے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، ایک باطن کا تقوی ہے. فرمایا ظاہر تم کوشش کرو، پھر جب باطن کا تقوی تم کو ملے گا تو پھر کبھی شیطان کا داؤ نہیں چلے گا. الا عباد اللہ المخلصین، پھر تم مخلصین میں شامل ہو جاؤ، پھر شیطان کا داؤ نہیں چلے گا. تو مولا دل کا تقوی کہاں ملے گا؟ فرمایا دل کا تقوی تم کو ملے گا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. جب تم میری نشانیوں کی تعظیم کرو گے. مولا تیری نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، یہ بھی میری نشانی ہے. مولا کیوں؟ فرمایا اس پر ولیہ کے قدم لگ گئے، اس پر ولیہ کے قدم لگ گئے. اور جس پتھر پر ولی کے قدم لگ جائے، بی بی حاجہ کے قدم لگ جائے، اس کی تعظیم کرنے سے دل کا تقویٰ نصیب ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ہی مقام ہے. اس لیے تو کہا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. ادب کی دولت اللہ نصیب فرمائے. دل کا تقویٰ کس سے ملتا ہے؟ نقطہ آخری بات عرض کر رہا ہوں. دل کا تقویٰ کس سے ملتا ہے؟ تقویٰ، دل کا تقویٰ اللہ کے فضل سے ملتا ہے. اللہ کا فضل ادب و تعلیم میں ملتا ہے. اللہ ہم سب کو بڑوں کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صلحاء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح عزیزان گرامی، یہ روحانی فیضان میرے پیارے نبی کا جاری ساری عطا قیامت تک.